SKYS کی جانب سے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ آج آپ کو میں چاند رات کے بارے میں بتاؤں گا کہ لوگ چاند رات میں کیا کیا کرتے ہیں اور چاند رات کو کون سا عمل کرنے سے انسان کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور مال دولت اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، اور شیطان چاند رات کو غمزدہ اور خوش کیوں ہوتا ہے، کس وجہ سے شیطان غمزدہ ہوتا ہے اور کس وجہ سے شیطان خوش ہوتا ہے، کون سا لفظ چاند رات کو پڑھنے سے انسان کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے۔ تمام سوالات کے جوابات اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ عید کی رات کا مطلب ہے رمضان کا آخری دن، اور اگلے دن عید ہے جسے چاند رات کہا جاتا ہے۔ اگرچہ عید الاضحیٰ کی رات بھی چاند رات ہے، لیکن عید الفطر کی رات زیادہ مقبول ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کرنے والوں کو بخش دیتا ہے اور اجر دیتا ہے۔ چاند رات جنوبی ایشیا کا ایک مقام ہے جسے مسلمان کے عید الفطر کے تہوار کے موقع پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب نئے اسلامی مہینے شوال کے نئے چاند والی رات ہو سکتا ہے۔ چاند رات جشن کا ایک وقت ہے جب رمضان کے آخری دن کے اختتام پر خاندان اور دوست کھلے علاقوں میں نئے چاند کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں، جو کہ اسلامی مہینے شوال اور عید کے دن کی آمد کا اشارہ دیتا ہے۔ چاند نظر آنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو چاند رات مبارک یا عید مبارک کہتے ہیں یا عید مبارک دیتے ہیں۔ خواتین اور لڑکیاں اپنے ہاتھوں کو مہندی سے سجاتی ہیں، اور لوگ عید کے اگلے دن میٹھے تیار کرتے ہیں اور خریداری کے لیے آخری چکر لگاتے ہیں۔ شہر کی سڑکوں پر تہوار کا منظر ہے اور چمکدار طریقے سے سجے مالز اور بازار رات گئے تک کھلے رہتے ہیں۔ چاند رات پورے جنوبی ایشیا میں مسلمانوں اور کبھی کبھار غیر مسلم بھی تہوار اور جوش و جذبے سے مناتے ہیں، اور سماجی اور ثقافتی اہمیت میں کرسمس کی شام سے موازنہ کیا جاتا ہے۔ اور چاند رات کی تقریبات عید الفطر کے موقع پر ہوتی ہے جو یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ چاند رات اسی شام ہوتی ہے جس دن شوال کے مہینے کا پہلا چاند نظر آتا ہے۔ چونکہ عید الفطر کا صحیح دن چاند نظر آنے پر منحصر ہے، نیا چاند نظر آنے کے بعد مساجد، ٹیلی ویژن چینلز اور ریڈیو اسٹیشنوں سے اعلانات کیے جاتے ہیں۔ تہوار تقریباً فوراً شروع ہو جاتے ہیں اور صبح فجر کی نماز تک ساری رات جاری رہتے ہیں، اور پورے خاندان مقامی بازاروں اور شاپنگ مالز کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ خریدار عموماً عید کے لیے آخری لمحات کی چیزیں خریدتے ہیں، جیسے شلوار قمیض، چوڑیاں، زیورات، بیگز اور جوتے۔ دوستوں کے لیے تحف اور مٹھائیاں لائی جاتی ہیں، جبکہ بچوں کے لیے کھلونے لائے جاتے ہیں۔ چاند رات کا اصل مقصد یہ نہیں ہے، چاند رات کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ساری رات عبادت کرے، انسان اپنے رب سے گڑ گڑا کر تمام گناہوں کی معافی مانگے اور ساری رات عبادت میں گزار دے۔ چاند رات کو شیطان غمزدہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو لوگ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخشش عطا کرتا ہے، تو شیطان غمزدہ ہوتا ہے۔ اور شیطان خوشی اس لیے ہوتا ہے کہ جو لوگ گلی بازاروں میں ایسے گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور شاپنگ کرتے ہیں اور عبادات نہیں کرتے، ان پر شیطان خوش ہوتا ہے۔ اور سرکاری عمارتوں، بینکوں اور مساجد میں بھی آرائشی لائٹس لگائی جاتی ہے۔ چاند رات لوگوں کو بڑھے ہوئے خاندان سے ملنے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے، اور چاند رات کو لیلۃ الجائزہ بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک مسلمان دن کے وقت اللہ کے احکامات کی تعمیل میں روزہ رکھتا ہے، رات کو نماز تراویح پڑھتا ہے اور ہمیشہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے۔ اور جب ہمیں اس مشقت کا ثواب چاند رات اور ان تمام اعمال کا ملنا ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد کے 11 مہینوں میں اللہ کے غضب کا باعث بننے والے گناہوں سے بچنے کے لیے رکھے تھے، وہ تمام پابندیاں جو رمضان المبارک میں تھیں وہ ہٹا دی گئیں۔ اگر ہم وہ تمام کام دوبارہ کرنے لگیں، جیسے بازار جانا، نماز بھول جانا، تو کیا آج رات میں اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ ثواب ملے گا؟ اگر ہم یہ دوبارہ کام شروع کر دیں، جیسے بازار جانا، نمازیں بھول جانا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے کبھی ثواب نہیں ملے گا۔ ہمیں رمضان کے اختتام کے بعد ان تمام نیک اعمال کو جاری رکھنا چاہیے
اور اس دنیا میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں اپنے اللہ کی رضا کا خیال رکھنا چاہیے۔ عید کی رات لیلۃ الجائزہ جو مانگیں گے ملے گا۔ عید کی رات لیلۃ الجائزہ کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اور اس کے بعد ایک تسبیح یا تواب یا کریم نہایت توجہ دھیان اور ٹھہر کر پڑھیں، اور تصور یہ ہو کہ جب یا تواب پڑھیں تو اپنے گناہوں اور نافرمانیوں کا خیال ہو کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مجرم ہوں اور سخت ندامت ہو، اور جب یا کریم پڑھیں تو اللہ کی رحمت کا ایسا تصور ہو کہ اللہ نے مجھے اپنی رحمت کے آغوش میں لے لیا ہے اور میرے گناہ معاف کر دیے ہیں۔ رزق میں وسعت، پریشانیوں سے نجات، مشکلات کا حل، گناہوں کی زندگی سے چھٹکارا، نسل در نسل چلی آ رہی ہے بیماریاں، عذاب لعنت اور پھٹکار سے نجات کے لیے لاجواب عمل ہے۔ یہ عمل چاند رات کو ہوتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک اس کا دل اور زبان متی نہ ہو، اور وہ اس وقت تک مومن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے محفوظ نہ رہے۔ جو شخص اپنے رب سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عید سے پہلے کی راتوں میں کھڑا ہوا تو اس کا دل اس وقت نہیں مرے گا جب دوسرے دل مر جائیں گے۔ ایک حدیث شریف میں ہے کہ عید سے پہلے کی رات عبادت کے لیے مستحب نہیں کی گئی ہے، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس رات میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں خاص عبادت کرنے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ کر نہیں جانا چاہیے، جو ہم عام طور پر نہیں کرتے۔ چاند رات جسے ہم لہو لعب، کھیل کود اور عید کی شاپنگ اور خریداری وغیرہ جیسے کاموں میں گزار دیتے ہیں، اپنے اندر بے پناہ فضائل و انعامات اور بے شمار فوائد برکات سموئے ہوئے ہیں۔ اس رات میں ایمان و ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہونا، کلام الہی کی تلاوت کرنا، ذکر و تسبیحات اور کثرت سے استغفار کرنا، اور رات کی تاریکی میں اپنے رحیم و کریم مالک سے راز و نیاز کرنا اس رات کے فضائل و آداب میں سے ہے۔ فقہاء نے دونوں عیدوں کی رات کو جاگ کر عبادات کرنے کو مستحب لکھا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔